السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہومیوپیتھی کی ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے اور آج جس دوائی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے لیک کینینم۔ یہ بظاہر کتیا کے دودھ سے تیار کی جاتی ہے دوائی، اور جس طرح کتے کے دودھ سے یہ تیار کی گئی ہے ویسے ہی اس میں ویسی ہی علامات پائی جاتی ہیں، یعنی کہ جو پیشنٹ ہے لیک کینینم کا اس میں ویسی ہی علامات جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں جیسے کہ جانور کتے میں ہوتی ہیں۔ لیک کینینم کو 3 چیزیں چاہیے: اپریسیشن، افیکشن اور اٹریکشن، یعنی کہ پیار، توجہ، اور لوگ اس سے اچھے طریقے سے بات کریں اور اس کی واہ واہ کریں اور اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ لیک کینینم میں کیا چیزیں ہوتی ہیں یا اس پیشنٹ کو کیا چیزیں دوسری چیزوں سے ممتاز کرتی ہیں؟ یہ فوراً جو شخص کہے گا، جو بھی بات کہے گا، اس کی بات جو ہے وہ جلدی مان لیتا ہے، اپنا جسم، اپنے کپڑے اور ہاتھ صاف رکھے گا، دھوئے گا، ہاتھ بار بار دھوئے گا، اپنے کپڑوں کو بظاہر صاف ستھرا رکھے گا۔ لیک کینینم کا بچہ ہے اگر، تو وہ چھوٹا بچہ کو اگر نگلیکٹ کر دیں، اس کو نظر انداز کر دیں، تو وہ بچہ توجہ لینے کی خاطر کہ دوسرے اس پر توجہ دیں، اسے اچھے طریقے سے بات کریں، تو وہ بچہ بہانہ بنائے گا بیماری کا یا اس کو چوٹ لگی ہے، تاکہ جو بڑے ہیں گھر کے وہ اس کی طرف توجہ دیں۔ بہت جلدی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے، اسے ایسی فیلنگ آتی ہے، تو جب وہ اکیلا محسوس کرتا ہے تو تنہا ہو جاتا ہے اور رونا شروع کر دے گا پیشنٹ جو ہے، اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا کے اندر اب اس کا کوئی نہیں ہے، اور بظاہر ہی اکیلا رہنا نہیں چاہتا، یہ چاہتا ہے کہ یہ دوستوں کے ساتھ رہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے، لیکن جب یہ اکیلا پڑتا ہے تب اس کی تکالیف شروع ہو جاتی ہیں، اور تبھی جو ہے وہ اس کی ایک علامت ہے کہ یہ رونا شروع کر دیتا ہے، اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ بس اس کا تو کوئی دوست ہی نہیں ہے۔ زندگی جینا چاہتا ہے، اچھے طریقے سے رہنا چاہتا ہے، اندھیرے کو پسند نہیں کرتا، اندھیرے سے ڈرتا ہے، روشنی کو زیادہ پسند کرتا ہے، روشنی میں رہنا پسند کرے گا۔ اس کی تکالیف کب بڑھتی ہیں یا یہ کب کنفیوز ہوتا ہے اور اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں جو اس کی بیماری کو پیدا کرتی ہیں؟ کنٹراڈکشن، ڈارکنیس، ڈیتھ آف سم ون، ڈومینیشن، یعنی کہ تنقید، فیملی کے اندر خاندان میں کسی عزیز کا فوت ہو جانا، اندھیرا، کسی چاہنے والے کا چھوڑ کر فوت ہو جانا، ڈومینیشن اگر اس کو دبایا جائے، سیکشولی ابیوز، اگر کسی کا ریپ ہوا ہے یا اس سیکشولی ابیوز ہوا ہے یا نظر انداز کیا جا رہا ہے یا دھتکارا جا رہا ہے، تب یہ جو ہے وہ اس کی مائنڈ کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ یہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اپنے فیصلے نہیں لے سکتا، اور تمام اس کی تکالیف شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے اندر فیصلہ لینے کی طاقت کم ہو جاتی ہے یا بالکل ہی فیصلہ نہیں لے سکتا، اس کا موڈ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، بالکل ہی اس کا رویہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان چیزوں سے اس کی تکالیف بڑھتی ہیں۔ جب ایسے پیشنٹ کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے ذہن کی حالت میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح کی ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو ناکارہ محسوس کرے گا، اسے لگے گا کہ اسے لوگوں نے دھتکار دیا ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس دنیا میں رہ سکے، یا گندہ ہے، یا اگر کسی کا سیکشل ابیوز ہوا ہے یا اس کا ریپ ہوا ہے تو اس کو لگے گا کہ اب تو بس سب کچھ ہی دنیا ختم ہو گئی ہے۔ یہ صرف اس کے ساتھ نہیں، باقی علامات کے ساتھ بھی ہے جس چیزوں سے اس کی تکالیف شروع ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ اس کو اس حالت میں پہنچ گیا تو اس کو لگے گا کہ میں بس اب ناکارہ ہوں، اب سب کچھ ختم ہو گیا، میں بہت گندا ہوں، میں کسی لائق نہیں ہوں۔ عورت ہے وہ بھی اپنے آپ کو ناکارہ محسوس کرے گی، اگر مرد ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو ناکارہ محسوس کرے گا کہ بس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، مایوس ہو جاتا ہے۔
اپنے ہی جسم سے نفرت کرے گا اور اسے اپنے جسم سے کہتے ہیں گھن آتی ہے، اور ایسی ہی فیلنگز میں وہ پھنس جاتا ہے اور ایک قسم کا مینیا ہو جاتا ہے، اس کو پاگل پن جیسی حالت ہو جائے گی، غصے میں چلا جائے گا، اور بار بار میں نے بتایا کہ پریشان بھی ہوتا ہے، ویسے بھی بار بار ہاتھ دھوتا ہے، اپنے جسم کو صاف رکھے گا۔ یہ علامات ہیں۔ جب اس کی یہ علامات بڑھتی ہیں تو اس کے اندر غصہ، ظاہر سی بات ہے ہر ایک شخص کی ایک حد ہوتی ہے، ہر ایک شخص کو ایک حد تک برداشت کر سکتا ہے۔ جب اس کو اس طرح کی علامات ہوئیں اور اس کو غصہ آنا شروع ہوا، اب اس کا غصہ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ اگر اس کو کسی نے روک دیا، اس کو اور غصہ آئے گا، یہ اور اس پر بھڑکے گا، اور ایک دفعہ جب یہ اس سچویشن میں پہنچ گیا، اپنے آپ کو نکارہ محسوس کرے گا اور اسے لگے گا کہ اتنا دکھی ہو جائے گا کہ اس کو ایسا لگے گا کہ ہر سچویشن کے لیے اپنی حالت کے لیے دوسروں کو قصوروار ٹھہرائے گا یا حالات کو قصوروار ٹھہرائے گا، اپنے آپ پر جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں کہتا میں لوگوں کی غلطی ہے یا حالات ایسے ہیں، صرف حالات کو قصوروار ٹھہراتا ہے۔ اس کو ڈر بھی لگتا ہے، سب سے زیادہ جانوروں میں اس کو سانپ سے زیادہ ڈر لگتا ہے، مکڑی سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔ جب اس کی تکالیف بڑھتی ہیں تو اس کو خواب میں مکروہ چہرے نظر آئیں گے، ڈیلیوژنس آتے ہیں، اس کو ایسا لگتا ہے کہ لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں، خواب میں اپنے آپ کو چھوٹا دیکھے گا، سانپ، مکڑی، جانوروں کے خواب دیکھے گا کہ وہ گندا ہے اور ناکارہ ہے۔ جس طرح یہ محسوس کرتا ہے ویسے ہی اس کو خواب بھی آتے ہیں۔ جب اس کو تکلیف ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے یہ اس تکلیف میں پہنچ گیا، لوگوں نے اس کے ساتھ برا کیا، تو پھر اس کی کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس کو بے چینی ہوتی ہے۔ اگر اس کی بے چینی نہیں ٹھیک ہوتی تو اس کو شدید غصہ آئے گا۔ اسی غصے کے دوران اگر اس سے بات کریں یا اس کی بات کاٹ دیں تو اس کا غصہ اتنا بڑھ جائے گا کہ پھر یہ گالی گلوچ پہ برا بھلا کہنا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے، اور اسی غصے کو بڑھانے کے لیے بڑھتا تب ہے، میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ کوئی شخص تب آپ کو برا بھلا کہتا ہے جب اس کے اندر فزیکلی اور مینٹلی طور پہ اگلے شخص سے لڑنے کی طاقت نہ ہو۔ وہ اس کے اوپر تھوک دے گا، اسے برا بھلا کہے گا، اور ویسے ہی یہ پیشنٹ کرتا ہے۔ جب اسے تکلیف ہوئی، سب سے پہلے اس کو بے چینی ہوتی ہے، اگر وہ بے چینی دور نہیں ہوئی اس کو پھر غصہ آئے گا، اگر اس غصے کے دوران اس کو ٹوک دیا گیا تو یہ ابیوزو ہو جائے گا، گالیاں دینا شروع کر دے گا۔ اس کی تکالیف جو ہیں وہ ٹوائلائٹ یعنی کہ شام کے وقت جب سورج ڈھل رہا ہوتا ہے، یا صبح کے وقت، یا اٹھنے کے بعد اس کو بے چینی زیادہ شروع ہوتی ہے، اس کی تکلیف تب بڑھتی ہے۔ اور جب اٹھنے کے بعد اس کو دو چیزوں کی بے چینی ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ اس کی صحت خراب ہو جائے گی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحت کے بعد میں کہ یہ کس طرح کی باتوں کے بارے میں سوچتا ہے، یا تو اس کو ہوگی کہ مجھ سے یہ کام ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا۔ ایک تو سونے کے بعد کس چیز سے بے چینی ہوئی؟ صحت سے، اور بے یقینی کہ مجھ سے یہ کام ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا۔ صحت کے اندر یہ پریشان رہتا ہے کہ مجھے دل کی بیماری نہ ہو جائے، یا میرا دل بند نہ ہو جائے، یا میں مر نہ جاؤں، یا میرا دل چلنا بند نہ ہو جائے، مجھے ایسی تکلیف نہ لگ جائے کہ جس کا کوئی علاج ہی نہیں، یا ایسی تکالیف یا جلدی امراض جو دوسروں سے بہت جلدی لگ جاتی ہیں، جس میں سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے، جلدی یا وبائی امراض ایسے ہیں۔ اسی طرح جیسے نزلہ زکام ہے، سردی میں لگتا ہے، اگر کسی کو دیکھے گا کہ اس کو سردی ہے یا اس کو زکام لگا ہے تو اس سے کترائے گا، اسے بات نہیں کرے گا، اس کے پاس نہیں جائے گا کہ کہیں اس کو بیماری نہ لگ جائے۔ روشنی اس کو پسند ہے، اندھیرے سے اس کو ڈر لگتا ہے، اور ان چیزوں سے بھی گھبراتا ہے کہ کوئی ایسی بیماری نہ لگ جائے کہ جس کا علاج ہی نہیں ہے، یا جس کو ٹھیک کرنے کے لیے ابھی کوئی دوائی نہیں ہے۔ ایسی چیزوں میں یہ جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے۔
اس کا دل کرتا ہے کہ لوگ اس کو کیئر کریں، اس کے ڈیسیجنز لیں، کیونکہ یہ خود ڈیسیجن نہیں لے سکتا۔ میں نے بتایا کہ ڈیسیجنز تب نہیں لے سکتا جب یہ گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اریٹیٹ ہو جائے گا، بے چین ہو جائے گا، تب اس کی ڈیسیجن پاور بالکل ہی کم ہو جاتی ہے، یہ ڈیسیجن نہیں لے سکتا۔ تو اس کا دل کرتا ہے لوگ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں اور اس کے ڈیسیجن جو ہیں وہ خود لیں۔ اسے یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں ٹھیک کر پائے گا، یا اس کا یہ جو بزنس اگر کرے گا تو بزنس میں نقصان ہو جائے گا، یا وہ ٹھیک طرح سے ہینڈل نہیں کر پائے گا، جو کام کرے گا ڈر جائے گا۔ پہلے سے ہی اپنے ذہن کو یہ تیار کر لیتا ہے، بنا لیتا ہے کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہونا۔ جو بھی کام ہوگا وہ اپنے آپ کو تیار کر لے گا، ڈیسیجن نہیں لے سکتا، ڈیسیجن پاور ویک ہوتی ہے، پہلے سے ہی اپنے آپ کو ذہن کو تیار کر لیتا ہے کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہونا۔ اس کو اوپر سے نیچے آتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اونچائی سے اگر ڈھلوان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے تب بھی ڈر لگے گا۔ اس پیشنٹ کو اگر یہ چلتا ہے زمین کی طرف دیکھے گا تو اسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ نیچے گر جائے گا۔ سانپ سے زیادہ میں نے بتایا اس کو ڈر لگتا ہے، اور مکڑی سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔ اسے ایسی ڈیلیوژنس اور خواب بھی آتی ہیں کہ یہ بہت بڑے سانپ پر سویا ہوا ہے، حالانکہ دیکھیں یہ جانور سے تیار کی گئی ہے دوائی، لیکن اس کو ڈر بھی جانور کا ہی ہے، سانپ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ سانپ، چوہے اور ایسے جانور جو ریپٹائلز میں آتے ہیں ان سے زیادہ جو ہے وہ اس کو ڈر لگتا ہے۔ اور آخری بات اس کی کہ بار بار اس کو تنگ کریں گے، بار بار اس کو چھیڑیں گے، بار بار کرٹیسائز کریں گے تو یہ اتنا تنگ آتا ہے، میں نے بتایا غصہ ہوگا، پہلے تو بے چین ہوگا، غصہ ہوگا، پھر گالیاں دے گا، اور پھر اس سے زیادہ بھی بڑھ سکتا ہے، پاگل پن کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے اس کو۔ اسے آپ اسی طرح لے کہ جب ایک جانور ہے، کتے سے تیار کی گئی ہے دوائی، کتے کو جب بار بار چھیڑیں تو وہ نہیں دیکھتا، وہ پھر کاٹ لیتا ہے اس کو، اگلے شخص کو۔ تو اسی طرح یہ بھی ہے۔ اس پر مزید اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس کی دماغ کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ پاگل پن کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے، بالکل ہی ایسے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جانور ہے کتا، کتے کو اگر بار بار چھیڑیں، اسے تنگ کریں تو وہ بھونکے گا، اگر پھر بھی آپ اسے تنگ کرنا نہ کریں تو پھر آپ کو کاٹ لے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس دوائی کے بارے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ میں نے بتایا سمجھ لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے اندر پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے اندر پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔